اللہ رب العزت اپنی رحمت کو وسیع کیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت اپنی مغفرت کو عام کیے ہوئے ہے، بس اگر کہیں کمی ہے تو وہ ہماری جانب سے کمی ہے، ہم مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم رب کے سامنے اپنی خطاؤں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا کہ اپنے ہاتھ اٹھایا ایسے کر کے بس دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کس وقت برحمتک یا ارحم الراحمین کہیں اور ہم چلتے بنے، یا کہیں یا نہ کہیں پھر بھی ہم چلتے بنے، آئے تو جیسے تیسے کر کے نماز پڑھنے کے لیے، اور ادھر امام نے دعا بھی نہیں مانگی، آپ چلے گئے۔ حالانکہ امام کے ساتھ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دعائی نہیں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن وقت کے اندر، جن اوقات کے اندر زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں ایک رات کا آخری حصہ ہے، اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد کا حصہ، یعنی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قبولیت، ویسے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے قبول کر لے، اس کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی مالک، وہ سب چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص مغفرت متوجہ ہوتی ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد۔ اور فرمایا جمعے کے اندر بھی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جن جمعے کے اندر کوئی شخص کے اندر ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن متعین نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت تو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رحمت کو لٹانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم اس قدر غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم اس قدر سستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ہمارے شکوے اور شکایت اپنی کمیوں کے باوجود کہ ہم پریشان حال ہیں، ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم پر آزمائشیں ہیں کہ ایسا ہو گیا، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، ایسا ہے۔ آزمائش ایک بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ تو دیکھو کہ آپ نے صحیح معنوں میں اسباب اختیار کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے جو رب نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب صبح ہو تو کچھ روپے صدقہ نکال دیا کرو تاکہ شام تک کی آزمائشیں اور پریشانی ٹل جائیں۔ کہ ہم رسول اللہ کے اس فرمان پر، اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کچھ وہ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے اسے میرا کمال ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کوتاہی نہیں کی ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس رزق کو کھینچ لیتا ہے اور کم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قدر گھٹا دی، میرے ساتھ گویا ناانصافی ہوئی ہے، میں نے تو محنت کی مجھے ملا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے دیا ہے تب آپ کا ہے، اور جب اللہ چھین رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، اور جب دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے؟ اللہ مال اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ اس امت کی خصوصیت تو یہی ہے کہ زکوٰۃ نکالو، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مال چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مال کے اندر لگ کر کے کہیں ایسا تو نہیں اپنے خالق کو بھول گیا ہے، اپنے دینے والے کو بھول گیا ہے، اپنے وجود کو عطا کرنے والے کو بھول گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال جب اس مال کی رونق نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے اس دنیا کے اندر آ کر، کہیں ایسا تو نہیں آخرت کو بھول گیا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے۔ ہم نے اس بات کو مانا تو ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن نکال نہیں رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ زبان کا اقرار ہے، عمل اس پر نہیں ہے۔ پر اللہ رب العزت کے ہاں خالص زبان کا اقرار فائدہ نہیں دے گا، عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ نے فوراً فرمایا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرو۔ اگر نیک اعمال پہ نہیں جمو گے تو آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر کیا ہے درجات سے نوازے گا اور اللہ رب العزت آپ کی قدر منزلت بڑھائے گا، بھول جاؤ۔ اللہ رب العزت اصل اپنے حکم کی تعمیل چاہتا ہے، اس میں اللہ نے جو حکم دیے ہوں، چاہے وہ نماز کی شکل میں دیا ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں دیا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں دیا ہو، چاہے وہ والدین کی اطاعت کی شکل میں دیا ہو، چاہے بڑوں کی عزت کرنے کی شکل میں دیا ہو، حتیٰ کہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو انسان کی ہر پہلو کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ آپ چھوٹے ہیں تو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو زندگی کیسے گزارنی ہے،
آپ اگر فقیر ہیں تو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ اگر یتیم ہیں تو کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو لوگ دین کی خاطر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیں تب آپ کو کیسی زندگی گزارنی ہے، آپ کو دوستوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، آپ کو بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ کو اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کر کے دکھلایا ہے۔ مال و دولت آپ کے پاس اتنا اگر آپ چاہیں تو ہر چیز آپ کے قدموں کے اندر ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ کس چیز کو؟ فقر کو اختیار کیا، غریبوں کو اختیار کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو آنے والی امت یہ سمجھے کہ ہمارا نبی تو بڑے عیشوں کے اندر رہا کرتا تھا، مال و دولت کے اندر رہا کرتا تھا، تو دین پر چلنا کیا مشکل کام تھا، ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہم بھی چل کے دکھا دیتے۔ تو رسول اللہ نے تو ایسی زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی، پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا ہی سایہ اٹھ گیا۔ ابھی دودھ چھوڑا ہے، چند سال کے ہوئے ہیں، ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ کفالت کرنے والے آپ کے دادا عبد المطلب، ان کا بھی کچھ دنوں کے بعد سایہ اٹھتا چلا گیا۔ ابو طالب نے پرورش کی، کفار مکہ نے زور ڈالا، ابو طالب نے بلایا ہے محمد لوگ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، تم یہ نئی دین کی اشاعت کر رہے ہو، لوگ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، بھتیجے اپنے چچا پر رحم کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے؟ اس میں رسول اللہ کوئی فائدہ تھا؟ صرف یہی تو دین کی دعوت تھی کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو، لوگوں نماز سے جڑ جاؤ، لوگوں مسجد سے جڑ جاؤ، لوگوں اللہ کی اطاعت کرنے کے اندر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ بتاؤ رسول اللہ کا قصور کیا تھا؟ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے پاس ایسی کون سی مجبوری ہے، کون سی ایسی آزمائش ہے ہمارے اوپر کہ ہم مسجد سے جڑنے کو تیار نہیں ہیں، زکات نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں، ذرا سے عذر پر روزے چھوڑنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ بتاؤ ایسا کون سا عذر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے یا سورج رکھ دیا جائے یا وہ چیزیں جو کفار مکہ نے پیش کی تھی، جاؤ، حشمت، مال و دولت، سرداری، عورتیں، اگر یہ سب چیزیں بھی عطا کر دی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دین کی اشاعت سے، اس دین کی تبلیغ سے، اس دین کی دعوت کو پھیلانے سے پاس آنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ آج ہم دین کو جب عمل کر رہے ہیں صرف اتنا جتنا ہمارا دل چاہتا ہے، جتنا ہمارا نفس چاہتا ہے، دین پر عمل کم ہے، اپنی نفس کی باتوں پر عمل زیادہ ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری پسند کا ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہو تو ہمارے طریقے سے ہو جائے، یہ مسجد کا جو ڈیکوریشن ہے وہ ہمارے طریقے سے ہو جائے۔ مسجدوں پر محنت بھی ہے، ہر چیز کی محنت ہے، اگر محنت نہیں ہے تو صرف اپنے عمل کی محنت نہیں ہے۔ یہ مسجد کائے کے لیے بنائی گئی تھی؟ ہندوستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ جب مسجدوں پہ باری آتی ہے کہ وہاں مسجد فلاں جگہ گرا دی گئی ہے تو پوری دنیا کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن آباد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ زبانی محبت اللہ رب العزت کے یہاں کام نہیں آئے گی، عملی محبت کام آئے گی۔ اگر مسجد سے محبت ہے تو مسجد کو آباد کرو، اگر اللہ کی عبادت خانے سے محبت ہے تو اللہ کی بات کو مان کر ان عبادت خانوں کو پر کرو، تبھی تو ان کی حفاظت ہوگی۔ زبانی زبان خرچ سے کہہ رہے وہ ایسا ہو گیا، مجھے بڑی تکلیف ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھلایا ہے، اخلاق کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھلایا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی سازشیں کی جا رہی، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا رسول اللہ ہجرت کا وقت آ چکا ہے، اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں۔ کسی کو کچھ لے لیا تھا، کسی کو کچھ دبایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو پریشان کیا تھا، وہ لوگ جو آپ کی جان کے در پر ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں، وہ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ عزت دار کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آزمائش تو وہ تھی، پریشانیاں تو وہ ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، حبشہ کی پہلی ہجرت کی ہے، نہ وہاں چین سے تھے نہ یہاں چین سے۔ ہمارے اوپر کیا پریشانیاں ہیں؟ صبح اٹھے اللہ رب العزت نے بہترین سحری سے نوازا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے آئے، سونے کے لیے بہترین پنکھے، بہترین بستر ہمارے لیے میسر ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوا۔
کھانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ شیعہ ابی طالب کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ بچے بھوک سے بلکتے ہیں، لوگ چمڑا کھا رہے ہیں، چھال کھا رہے ہیں، پتوں کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں اس دین کی خاطر۔ آج ہمارے پاس مرغے ہیں، مسلم ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، روٹیاں ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہے کہ اگر قحط بھی پڑ جائے تو ہمارے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے محلات، ہمارے گھر دیکھو کتنے قیمتی بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد سے جڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے تو انعامات کی بارش کی ہوئی ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود۔ اگر ہم سجدہ نہیں جھکا رہے ہیں، کل قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے اس بات کو ثابت کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں رزق دیا تھا، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، مولا تو نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا تھا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا صحیح سالم رزق دیا ہے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ اس سے ہم دوسروں کی غیبت کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا ذکر کرنے کے کافی ہمارے لیے ہماری یہ زبان نہیں چلتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی برائی کرنے کے اندر اس زبان کو استعمال کرنے کو تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ہے کہ قرآن کریم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے کہ 11 مہینے پڑا رہتا ہے، گرد و غبار اس پہ لگا رہتا ہے۔ ہمیں تو پچھلی بار بھی میں نے یہ کہا کہ ہمارا تو اپنا قرآن کریم تک نہیں ہے، ہمارا موبائل 50,000، ہمارا موبائل 30,000، ہمارا موبائل 25,000، ہمارے پاس لاکھوں کی گاڑیاں اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اپنا ذاتی قرآن نہیں ہے، مسجد میں تلاش کرتے پھرتے لاکھ موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو قرآن کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے پاس قرآن ہونا چاہیے، ہمارا ذاتی قرآن ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد کمانی دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بہت زیادہ طویل عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم صرف اللہ رب العزت نے تلاوت کے لیے نازل کیا ہے، نارمل، یعنی بس رمضان آیا ہے ثواب حاصل کر لو، بس کافی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم۔ کبھی ہم نے قرآن کریم کے بارے میں سوچا کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لیلاف قریش پڑھ رہے ہیں، آیت الذی پڑھ رہے ہیں، انا اعطینا، یا ہم کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی، ہمیں انگریزی بھی آتی ہے، ہمیں میتھ بھی آتا ہے، ہمیں سائنس بھی آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو قرآن کریم نہیں آتا ہے؟ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں پڑھنا تک صحیح سے نہیں آتا ہے۔ یہ عشق محمد، یہ دین سے عشق، یہ دین سے لگاؤ، یہ اللہ کی اطاعت، یہ قرآن کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم زبانی اللہ کی محبت کا دعویٰ بھرنے والے ہیں، ہم سوائے زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھرنے والے ہیں، اس کے علاوہ بتلائیں کیا ہے؟ ہمارا قرآن کریم کتابوں کے اندر پڑا رہتا ہے، گرد و غبار اس پہ آتا ہے، کبھی کوئی مکڑی کا جالا پہ پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں مردوں سے زیادہ بہتر تو عورتیں ہیں، اکثر عموماً عورتوں کے پاس اپنا ذاتی قرآن کریم ہوتا ہے، اور وہ رمضانوں کے علاوہ بھی کبھی کبھی جمعے کے دن کھول لیا کرتی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، قرآن کریم پڑھا اور بند کر دیا، 11 مہینے گزر گئے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم چاہتے، پھر میں وہی بات کہتا ہوں، چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ ہمیں پڑوس کس کا ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم کس کے بازو میں رہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو مقام ہو جنت کے اندر، جن کے درمیان ہو، وہ ہے عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قربانیاں دیکھیں ذرا۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چندے کا اعلان کیا کہ لے کر کے آ جاؤ ضرورت کا سامان، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے کر کے، کون واقعات کو نہیں جانتا ہے، بارہا سنا ہوا ہے، لیکن صرف سنا کانوں سے نکال دیا، زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو سنتا رہتا ہے عمل پر آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت فرما دیتے ہیں۔ اندر سے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ سب سے بڑا رونا یہ ہے آج کے وقت کا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نمازی بن جائے، دوسرا ایسے کرنے والا ہو جائے، آدمی اپنے اندر جھانکنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی کمی مجھے تو اب تک یہی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی دوسری بھی نظر آئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا منع ہے تو آدمی کا ذہن فوراً یہ دوڑتا ہے، اچھا فلاں ایسا، ارے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کمی میرے اندر تو نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو سدھار لے،
تو کیا اتنے زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو چل رہی ہے؟ ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، کہا کہ نماز پڑھنا چاہیے، ہاں نماز پڑھنا چاہیے، میرا فلاں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، جو نماز پڑھی وہ تو پڑھی، غیبتوں کے اندر آ کر کے وہ بھی ضائع کر۔ تو میرے بھائیوں اپنے نفس کا احتساب کیا کیجیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا اتنا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کریں، اور رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر بھی تلاوت کا اہتمام جاری رکھیں، اپنے وقت کو لگائیں، مسجدوں سے اپنے وقت کو دیں، تعلیم میں اپنا وقت دیں۔ اگر کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو، اور یقیناً سیکھنے کی ضرورت ہے، دین تو ایک اتھا سمندر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے مکمل دین سیکھ لیا ہے۔ جماعت میں وقت لگائیں، وقت ہو مدرسے میں چلے جاؤ، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو جماعتوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی نہیں جا سکتے تو مسجدوں کے اندر اپنے حلقے لگاؤ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں حلقہ لگا کر کے دے، ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہم سے کہے، کیوں کوئی ہم سے کہے، ہم خود کیوں نہیں کر لیتے اس چیز کو؟ ہم کیوں خود حلقے نہیں لگا لیتے؟ ہم کیوں کسی کو تیار نہیں کر لیتے؟ جب کبھی باری آتی ہے تو سننے میں آتا ہے کہ حافظ صاحب یا مولانا صاحب کوئی ہوتے اور وہ حلقہ لگوا دیتے۔ کیوں وہ لگوا دیتے؟ کیا آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نہیں جا کر ان سے کہہ سکتے کہ مولانا صاحب میں تھوڑا سا وقت دے دیجیے اور ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے؟ میں نے تو اب تک ایسا بہت کم سنا ہے۔ یہی بات آتی ہے کہ وہ فلاں ہیں، اگر وہ اس کام کو کرا دیتے بہت اچھا ہوتا، وہ وقت ہی نہیں دیتے ہیں۔ کہ کبھی آپ لوگوں نے بطور درخواست وقت مانگا ہے کسی سے؟ چلتے پھرتے کہہ دیا ہو ایک الگ بات ہے، جب باقاعدہ درخواست دے کر کسی سے وقت مانگا ہو تو بتاؤ۔ کسی کے پاس وقت نہیں، دوسرے سے لو، ایک تنخواہ مقرر کر دو، کسی کا وقت لے رہے ہو، کیا حرج کی بات ہے کہ آپ ہمیں 1 گھنٹہ دیجیے، ہم مہینے کے آپ کو 2000 روپے دیں گے۔ میں سے دیکھوں کون سا حافظ نہیں آتا ہے، بہت سے حافظ گاؤں کے اندر انشاءاللہ سب لوگ خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دین کے نام پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کیوں دیا جا رہا ہے، دنیا میں ہم 1000 لٹانے کو تیار ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں 1000 روپے دینے کو تیار نہیں، 2000 روپے دینے کو تیار نہیں۔ مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، 8-10 لوگ سیکھنے بیٹھ جائیں، اگر نماز صحیح کرنے کے لیے کسی حافظ کو پکڑ کے لے آئیں اور 200 روپے بھی دینے شروع کر دیں تو 2000 روپے مہینے، 1 گھنٹے سیکھیں، 1 مہینے کے اندر رمضان نماز درست ہو جائے گی، لیکن 20 سال گزر جاتے ہیں ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ 200 روپے یا 2000 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھی کوئی آ کر کے ہمیں کرائے اور وہ بھی فری میں کرائے۔ بات ذرا سخت ہے لیکن بالکل حقیقت یہی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر تو خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اپنے اوپر وہ بھی دینی اصلاح کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس پر بھی خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے اندر بہت سے حفاظ موجود ہیں جو ہر پورے سال رہتے ہیں، رمضان میں تو اکثر لوگ رہتے ہیں، کسی ایک کے پاس جا کر کے وقت لے کر کے، ہو سکتا ہے بعض کے پاس وقت نہ ہو، 1-2 منع بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ منع کیا تو انہوں نے منع کر دیا، دوسرے کے پاس جاؤ، ضرورت آپ کو ہے، آپ کو سیکھنا ہے، انہوں نے تو سیکھا، ان کی ضرورت تو مکمل ہو گئی، اور ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دین کو پھیلائیں، ان کا کیا طریقہ ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ آپ کو سیکھنا ہے، آپ اس کے لیے اسباب اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔